وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے جس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کیجیے، جو آپ کی اصل ڈیوٹی ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ کن کو؟ الذین یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، انہوں نے واپس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر چاروں طرف پھیل جانے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بات سننے کو تیار ہوتے ہیں، آپ ان کو خبردار کیجیے، یعنی خبردار کرنے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور جانے کا خوف ہو، جو قیامت کو، حشر کو مانتے ہوں، اور جو انکار پہ اڑے ہوئے ان کو آپ خبردار بھی کریں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت نافرمانیاں کرنے والے مومنوں کے لیے ہیں کہ ویسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے، عمل ان کا اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، تو ان لوگوں کو خبردار کیجیے۔ کس بات سے خبردار؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ عز و جل کے سوا ان کا نہ کوئی ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ولی وہ ہے جو سفارش کے بغیر مدد کی ذمہ داری لے، اور سفارشی جو ان کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بنے۔ جی شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کا نقصان دور کرنے کے لیے اس کے وسیلہ بن جانا، انٹرسیڈ کرنا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص خود اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کرتا تو محض سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے، جیسے ایک شخص ہے، اس نے اپنی ڈگری بھی کر لی ہے، اس نے اسکلز بھی اپنے انہینس کر لیے ہیں، کوالیفائڈ ہے، لیکن پھر بھی اس کو جاب نہیں مل رہی کیونکہ میرٹ ہائی ہے یا کوئی بھی وجہ۔ تو اب کوئی ایک شخص ایسا بیچ میں آ جاتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کنسلٹنسی دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، وہ جا کے کسی سے بات کرتا ہے اور اس کو جاب دلوا دیتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، نہ اس کے پاس ڈگری ہے، نہ اس کے پاس اسکلز ہیں، اب اس کی سفارش کون کرے گا؟ کس لیے کرے گا؟ وہ تو اس جاب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ تو یہی بات ہے، سفارش کس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی سی کوشش کر لی پھر بھی کمی رہ گئی تو سفارش سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، اس نے آگے کی کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ خالی سفارش کی بنیاد پر تو نہیں کامیاب ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی ولی یا سفارشی نہیں ملے گا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، یعنی وہ اس دنیا میں ایسے عمل کرنے شروع کر دیں کہ جس سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سفارش کا مستحق نہ ہو اس کے لیے سفارش نہیں ہوتی، سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فتكون من الظالمين۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں، آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں،
اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے، پھر اگر آپ انہیں دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پچھلی بات کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے غرور میں، تکبر میں، مال و جاہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے یا آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ جو ڈرتے ہیں آپ انہیں کو انذار کریں، اور جو بات نہیں سننا چاہتے آپ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اور وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ تطرد کا لفظ طرد سے ہے۔ طرد کہتے ہیں کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کے دور کر دینا، ہٹا دینا، بھگا دینا کسی کو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں، ان کو اپنی مجلس سے دور نہ ہٹائیے، کیونکہ قریش کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس کیسے آئیں جبکہ آپ کے آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو معاشرے کے بہت ہی حقیر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، آپ ان کو مجلس سے نکالیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ سے بات کریں گے۔ اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 6 شخص تھے، تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو بھگا دیجیے، یہ ہمارے سامنے آنے کی جرات نہ کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں، ابن مسعود، حذیل کا ایک شخص، بلال اور 2 اور جن کا نام میں نہیں لوں گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا سو آیا، آپ نے اپنے دل میں کچھ کہا بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے، جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ذکر اور نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح و شام اس سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح و شام پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ غدات کہتے ہیں دن کا ابتدائی حصہ، اور عشی کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے سے لے کے طلوع فجر تک کا وقت۔ اس بنا پر ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، جن جو نمازوں کی پابندی کرتے۔ دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرا ہے قرآن کی تعظیم کرنا۔ چوتھا ہے اللہ کی عبادت۔ اب یہ جو ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت خاص کیا گیا ہے، اس میں انسان کا امتحان ہے، کیونکہ یہ دونوں وقت بڑی مصروفیت کے ہوتے ہیں اور انسان اس میں اور کاموں میں لگ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر صبح شام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ چاہے کتنا بھی کام ہو لیکن اللہ کی عبادت کو نہ بھولو۔ یریدون وجہہ، اس عبادت سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں اضافہ ہو جائے، دنیا کا مال متاع زیادہ ہو جائے، لیکن یہ لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں۔ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت نہیں، کچھ نہیں، کوئی دنیا کا مطلب فائدہ نہیں، کوئی بھی نیک کام جو کرتے ہیں اس کا صلہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز نہیں، یعنی ثواب دینے یا سزا دینے کے اعتبار سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اس کے مطابق اس سے مواخذہ ہوگا۔ پھر اسی طرح معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کے رزق اور ان کی محتاجگی کے حساب میں سے آپ کے ذمے کچھ نہیں، یعنی ان کی محتاجگی کے آپ ذمہ دار نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ اسلام لاتے ہیں، جیسے نان مسلمز ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں، تو پھر عام طور پر ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اب جس نے ہمیں مسلمان کیا وہ ہماری ساری ذمہ داری لے لے، وہ ہماری ہر چیز پوری کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہر چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کی آخرت کے لیے تو بھیجے گئے کہ انذار کریں، آپ ان کو دین کی طرف لائیں، ان کو اللہ کی محبت دیں، لیکن ہر چیز کی کفالت آپ کی ذمہ نہیں ہے، ان کی رزق روزی آپ کی ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اسی لیے انسان کو انسانوں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم انسانوں سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھتے تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر آپ نے ان کو دور کیا تو آپ ہی ظالم شمار ہوں گے، یعنی آپ انہیں اپنی مجلس سے دھتکاریں گے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پوری طرح پیروی کرتے تھے۔ جب فقیر مسلمان آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ان کو پوری توجہ دیتے تھے، آپ ان سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے نیک سلوک کرتے، ان سے حسن اخلاق کا معاملہ کرتے، انہیں اپنے قریب کرتے، اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کی مجلس میں آتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے۔
آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی بڑی شخصیت فوت ہوتی ہے تو سب لوگ شوق سے جنازے میں جاتے ہیں، اور لوگ اس کو بھی اپنے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں کہ فلاں بھی جنازے میں آیا تھا، فلاں بھی جنازے میں آیا تھا، فلاں بھی تعزیت کے لیے آیا تھا، فلاں لوگ اس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کون کون تعزیت کے لیے آیا تھا، اور پھر اس کو بڑا فخر سے ذکر کرتے ہیں. لیکن جب کوئی غریب انسان فوت ہو جاتا ہے تو نہ کوئی اس کے جنازے میں جانے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، نہ اس کے اہل و عیال کے پیچھے سے کوئی ذمہ داری لیتا ہے. اس کو سمجھتے ہیں خود ہی بس ٹھیک ہے. جیسے مدینہ میں ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں اور خود سے ہی دفن کر دیا کہ آپ کو کیا تکلیف دینا ہے، ایک عورت ہے فوت ہو گئی، یا غریب سی عورت تھی بے سہارا. لیکن جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، تم مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. کتنا خیال تھا آپ کو. پھر آپ نے اس کے لیے وہاں قبر پہ جا کے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی. آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں، میری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو روشن کرتا ہے. تو جنازے کی دعا جو ہوتی ہے وہ میت کو فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمزور مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے. آج آپ دیکھیں کسی بڑے انسان سے ملاقات کا تو ہمیں شوق ہوتا ہے، لیکن کسی غریب کی کوئی ضرورت، کسی بیمار کی، کسی کمزور کی، کوئی جو خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کی خدمت مدد کے لیے ہم کتنے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اصل دین کی اور اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی کتنی محبت ہے. جاتے بھی ہیں تو بتا کے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. یعنی آپ غریبوں، کمزوروں، مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو اللہ کے ہاں بھی وہی قابل قدر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ مالدار لوگ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے قیامت کے دن. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی صحبت کا حریص ہونا چاہیے، نہ کہ دولت والوں کی صحبت کا. ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ پھر انسان کچھ نہ کچھ ان کا رنگ پکڑ لیتا ہے اور دین سے غافل ہو کر دنیا کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ ان کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے. پھر صبح و شام کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. صبح و شام کی جو دعائیں ہیں پروٹیکشن کی وہ ضرور پڑھنی چاہیے. نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے. تمام مخلوق جو ہے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتی ہے. سورۃ رعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یعنی ساری مخلوق صبح شام اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور صبح شام ذکر کرنے کا اجر ہی کچھ اور ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. پھر اسی طرح صبح شام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی خبر بھی لیتے ہیں. جو فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا نہیں؟ یہ جو بندوں میں اونچ نیچ ہے نا، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، تو یہ جو اللہ نے فرق رکھ دیا نا بندوں کا، یہ بندوں کے امتحان کے لیے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے کیا سلوک کرتے ہیں، کس کو امپورٹنس دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے. تو بندوں کی جو درجہ بندی خصوصاً مال کے اعتبار سے یہ بہت بڑا امتحان ہے. خاندانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار رشتے دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتے، حتیٰ کہ کبھی ان کو رشتے دار بتانا بھی نہیں چاہتے. کئی لوگ تو اپنے ماں باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ان کو بھی انٹروڈیوس نہیں کراتے لوگوں سے اگر وہ مالی لحاظ سے ان سے کم درجے کو. لین دین بھی ان سے رکھتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تمہارا امتحان ہے. غریب کو غربت سے آزمایا، امیر کو مال دے کے آزمایا کہ یہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. دونوں کا امتحان ہے، کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے
تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے اکثریت غریب لوگوں کی تھی، اور قریش کے سرداروں کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی کہ غریب ہم سے آگے نکل گئے ایمان لانے میں، تو چلو ٹھیک ہے ہم اب لاتے ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھیں گے. اور وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے، ان کو اذیتیں بھی دیتے، تکلیف بھی دیتے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یعنی غریب لوگ پہلے مسلمان نہ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے، وہ کہتے یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اگر یہ اللہ کا رسول تھا تو پھر اس کے ساتھ باڈی گارڈز ہونے چاہیے تھے، فرشتے ہونے چاہیے تھے، خزانے ہونے چاہیے تھے ان کے پاس، کیونکہ وہ لوگوں کو صرف دنیاوی اعتبار سے ہی تولتے تھے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ شکر گزاری جو ہے نا یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اندر کا حال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری دولت، ٹھاٹ باٹ، چمک دمک نہیں دیکھتا، ان کے مال اور شکلیں نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ان کے دل اور ان کے اعمال کیسے ہیں. وہ اس اعتبار سے لوگوں کو پرکھتا ہے. تو جس کے دل کو اس نے سب سے بہتر پایا اس کو اپنے رسالت کے لیے منتخب کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اسی بنا پر ہوا تھا کہ تمام انسانوں میں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا. تو ہمیں بھی اپنی ظاہر کو سجانے سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرنی چاہیے کہ اندر کے جذبات، احساسات کیا ہیں، شکر گزاری کتنی ہے اور دلوں کا اطمینان کتنا ہے اور ایمان کی نعمت پر شکر کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت صرف انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں، چاہے کتنے غریب ہو. یعنی غربت میں شکر نہیں رہتا نا، پھر شکوے زیادہ ہو جاتے ہیں، رشتے داروں سے بھی شکوے، اللہ سے بھی شکوے، ہمارا یہ حال کیوں ہے. لیکن تھوڑا پا کر بھی جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی نوازتا ہے، شکر سے مزید نعمتیں ملتی ہیں. بعض لوگ دنیا کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہوتے ہیں، بہت پسندیدہ ہوتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت پوچھا، اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی کہ تم آگے آگے جا رہے ہو. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نفل نماز پڑھی جتنی میری قسمت میں تھی. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ جو امتحان ہے نا بعض کا بعض سے، یہ تو ڈے 1 سے ہی ہے. ابلیس کا امتحان ہوا تھا آدم علیہ السلام سے اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اس کے بعد وہی کہانی دنیا میں بار بار ہر انسان کے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا نہیں ہونا چاہتا، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے. تو ابلیس آدم کے آگے نہیں جھکا تھا، اللہ کا حکم تھا نا کہ جھک جاؤ. تو اسی طرح اللہ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف درجات دیے ہیں، تو ہمیں کچھ لوگوں کی بات ماننی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جاتی. تو ہماری اس زندگی میں ہم سب کی برداشت کا امتحان ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. بے شک جو کوئی تم میں سے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پچھلی آیت میں مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، دھتکار دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا حکم دیا
کہ جب ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کے ساتھ، دعا کے ساتھ ویلکم کریں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سلام، تو آپ ان کو سلام کریں، سلام علیکم، خوش آمدید کہیں، ویلکم کریں، خوشی سے ان سے ملیں، ان کو توجہ دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں. یہ ہمارا دین. اور یہ جو لفظ ہے نا السلام علیکم کی وجہ سلام علیکم، اس میں ثبات اور دوام پایا جاتا ہے. یعنی ایک انداز ہے کہنے کا کہ ہمیشہ تم پر سلامتی رہے. یعنی اسلام لانے کے بعد تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہو. اب پچھلی زندگی میں تم نے جو گناہ کیے ان کا تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے ہم سب کو خود بھی سوچنا چاہیے، کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہے؟ کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہے کہ جن کو ہم اپنے سے کسی لحاظ سے بھی چھوٹا سمجھتے ان کو ویلکم کرتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے. سلام بھی بڑے لوگوں کو کرتے ہیں، وہ چاہے جواب بھی نہ دیں. ویسے تو ادب کیا ہے، مجلس میں جو آئے وہ سلام کرے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، آپ ان کو ویلکم کریں، ایکسٹرا توجہ دیں، ان کو کانفیڈینس دیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ تھے، جن کو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اسلام نے آ کے ان کو اوپر اٹھایا اور وہ آگے اسلام کی ترقی کا باعث بنے. کہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں ریسزم ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، لازم کر رکھی ہے. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت دنیا میں جنات، انسانوں، چوپاؤں، کیڑوں مکوڑوں سب کے لیے نازل کی کہ وہ ایک دوسرے پہ شفقت کریں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے کو نہیں کھا جاتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے. اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے لیے رکھی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت فرمائے گا. انہو، کیا خوشخبری ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے جو کوئی جہالت کے ساتھ برائی کر بیٹھے، گناہ کر لے. جہالت کی کئی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ گناہ کے انجام کا اندازہ نہ کرنا کہ کس درجے کا گناہ ہے اور نتیجہ کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ رب کی عظمت کو بھول جانا. تو جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل جہالت سے کام لیتا ہے. تو جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر کوئی برا کام کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی، ثم تاب من بعدہ واصلح، ماضی کے گناہ پہ توبہ اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ، تو پھر کیا ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. کتنی بڑی خوشخبری ہے. غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، سب پہ معافی مانگ لینی چاہیے. بندوں سے متعلق ہے تو بندوں سے سوری کر لینا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. ایک ہوتا ہے غلطی ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس غلطی کے مقابلے میں ڈھیٹ بن جانا. تو مومن غلطی کر سکتا ہے لیکن مومن ڈھیٹ نہیں ہوتا، ڈھیٹ پن کا شکار نہیں ہوتا، کمینہ پن ظاہر نہیں کرتا. غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان جذبات سے مغلوب ہو کر لا علمی میں کسی ریئیکشن میں آ کے کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، میں نے ٹھیک نہیں کیا، پھر وہ اٹھے اور جس کے ساتھ اس نے غلطی کی اس سے معافی مانگ لے کہ تمہارے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوگی، مجھے معاف کر دو. اور اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری غلطی کو بھی معاف کر دے اور اس کے حق میں تو بہتری فرما، اس کو اس کا اجر عطا کر، اور پھر اللہ کے آگے روئے. لیکن یہ جو ڈیٹ پن ہوتا ہے نا، وہ ایک مستقل ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو اپنے گناہ پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کیا ہے، اور پھر وہ اپنی غلطی کی کوئی تلافی نہیں کرتا، سوری نہیں کرتا، بلکہ اور زیادہ تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے. پھر ایسے شخص کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگائے، پھر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دے، جھوٹے مقدمے چلانے شروع کر دے، دوسرے کو برباد کرنے کے منصوبے بنانے لگے، دوسرے کے اوپر ظلم ڈھانے لگے. یہ جہالت نہیں ہوتی. جہالت ہوتی ہے وقتی لا علمی یا جذباتی پن یا غصہ یا کوئی بھی ایسی کیفیت، پھر بعد میں انسان کا نہیں میں نے تو اچھا نہیں کیا، توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے.
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. یعنی کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ بات کا مطلب سمجھ میں آ جائے. یعنی جس طرح اوپر ساری بات ہوئی ہے نا تفصیل کے ساتھ، تو یہ تفصیلات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ حق باطل سے الگ ہو جائے، صحیح رویہ غلط رویے سے الگ ہو جائے، مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، وہ راستہ جو اللہ کی ناراضگی تک لے جاتا ہے، عذاب تک لے جاتا ہے. کیونکہ جب راستہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوچ سمجھ کے اس پہ چلتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. پھر اس پہ نہیں چلتا جو انسان کو بھٹکا دے، پھر اس پہ چلتا ہے جو انسان کو صحیح مقام تک پہنچائے. اس سے ایک بڑی اچھی بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ آیات کی تفصیل میں جانے سے صحیح اور غلط راستے کی پہچان ہوتی ہے. اگر اللہ کی آیات کو، قرآن کو آپ پڑھتے نہیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کون صحیح اور کون غلط ہے. آپ معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی کچھ کلیم کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی رنگ رنگ کی باتیں. کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے لگتا ہے. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے کون فیصلہ کرے گا؟ وہ قرآن فیصلہ کرے گا. اور اس کے لیے قرآن کا تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. کیوں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مومن مجرم الگ الگ واضح ہو جائے، کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے. اور یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھول کر بھی غلط راستے پہ نہ جائیں. اگر آپ نے ہائی وے لینے ہو اور ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیں اور جانا آپ نے ایسٹ کی طرف ہو تو آپ پھر مشکل میں پڑ گئے، بھٹک گئے. تو آنکھیں کھول کے انسان کو چلنا پڑتا ہے تاکہ صحیح منزل پہ پہنچے. اور یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح شام کے ذکر کے حوالے سے کہ اگر عصر اور مغرب کے درمیان شام کا اذکار ہم کرتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائیں تو مغرب کے بعد بھی کر لینے چاہیے، قضا کر لینے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے. پھر بھی افضل وقت تو وہی ہے جو پروٹیکشن کے لیے ہے، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کا. لیکن انسان ہے کبھی بھول بھی سکتا ہے. قضا نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم جیسے کبھی ہوتے ہیں عشاء کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو فجر ظہر یا کوئی بھی کبھی قضا یا ماضی میں جو ہو چکی ہے اس کی پڑھ سکتے ہیں، یا فجر کے وقت ظہر کے نہیں، جب وقت ملے ایکسٹرا نوافل پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں کب کون سی نماز چھٹی ہوئی ہے. تو ایکسٹرا جو نوافل ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں. جی ایکسٹرا نوافل پڑھتے رہنا چاہیے جب وقت ہو، اس میں وقت کی پابندی نہیں ہے. استاذہ میرا ایک کوشچن ہے، جب ہم صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ ہے نا کہ صبح ہم فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھتے رہیں تو اس کا حج اور عمرے کا ثواب ہے، رائٹ؟ جی. اچھا، تو ایک دفعہ جب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے ان کو ویسے بیٹھے ہوئے دیکھا اسی حالت میں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ سبحان اللہ یداد خلقہ ہی وردا نفسہ ہی وزینت عرشہ ہی. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ پڑھ لیتی تو اتنا جو ٹائم آپ بیٹھی رہی یہ سب سے بہتر تھا، رائٹ؟ تو جسٹ ہیو اے کوسچن اباؤٹ دیٹ کہ یعنی مطلب ان کلمات کی فضیلت بتانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دیں. اوکے، یعنی اپنی اس میں تم یہ بھی شامل کر لو، وہ بھی ثواب مل جائے گا اور اوپر سے اتنا اور بھی مل جائے گا. اوکے اوکے، تھینک یو. السلام علیکم استاد. اگر مطلب واک کے لیے نکل رہے ہیں عصر کے بعد تو جاتے میں اذکار وغیرہ کرتے جائیں یا تسبیحات پڑھ لیں تو مطلب وہ اسی میں انکلوڈ ہو جائے گا؟ جی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے وہ اس میں آئے گا. غیب کے علم کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے تو ایسا مذاق بن گیا ہے کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہو، چاہے کوئی بھی تکلیف کسی کو آئی ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے جادو کر دیا ہے یا میرے پر کوئی جن ہے یا کچھ ہے. تو ان چیزوں کے پیچھے پھر بھاگنا، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کریں اور یہ کریں. تو قرآن اور سنت میں جب سب کچھ رقیہ بھی دیا گیا، سب کچھ ہر طریقہ بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کا ذکر کیا، وہ کرنے سے کافی علاج ماشاءاللہ ہو جاتا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی وہ بھی صحیح ہے، لیکن بعض اوقات بیماری شدید بھی ہوتی ہے تو مریض کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سپورٹ چاہیے. جیسے کسی کی سر درد ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، پیناڈول لے لیتے ہیں، کوئی ٹائلانول لے لی، کوئی دوا لے لی. لیکن بعض سر درد اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ ان کو مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیماری ہے کیا.
تو پھر ماہر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف ان ماہروں کے پاس جانا چاہیے جو واقعی اس علم کو جانتے ہوں، اور وہ پھر صحیح چیز آپ کو بتائیں کہ آپ کون سی چیز کم از کم کتنا کریں، کتنی ڈوز لیں، مزید کیا لیں کیا نہ کریں. اور دوسرا فیوچر پہ بھی پوچھتے ہیں نا لوگ. فیوچر تو نہیں کسی سے بھی پوچھنا چاہیے، یہ تو بہت ہی غلط ہے. ٹھیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.